السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو جو ہے وہ آن لائن ویڈیو میں جو ہے وہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں جماعت اول کی جو ہے وہ ٹیچر ہوں، مس شیروانو، اور میرا تعلق جو ہے وہ بوائز 5 سے ہے۔ آج جو ہے ہم اپنی پہلی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ ہماری پہلی ویڈیو میں جو ہے وہ ایک پیراگراف ہے جس کو جو ہے جنرل تفہیم بولتے ہیں۔ اس جنرل تفہیم میں ہمارے پاس جو ہے وہ پیراگراف ہے۔ پیراگراف جو ہے اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جوڑ کے توڑ بنائیں گے اور جو ہے الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ جنرل تفہیم جو ہے وہ کوئی سے بھی جو ہے مطلب پیراگراف ہو سکتا ہے، کسی بھی سبق کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم جو ہے کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو پیراگراف پڑھ کر سناتی ہوں۔ چلیں جی سٹارٹ لیتے ہیں۔ پیراگراف ہمارا ہے: آدھی رات کا وقت ہے، سب گھر والے سو رہے ہیں، ایک کمرے میں لیمپ کی روشنی ہلکی ہلکی پھیلی ہوئی ہے۔ اچانک ایک بزرگ خاتون کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ روشنی کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور اس کمرے کی طرف چل دیتی ہے۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بچہ لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ وہ حیرت سے کہتی ہے، بیٹا تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اتنی محنت کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ بچہ جواب دیتا ہے، اماں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا؟ اس پیراگراف میں آپ کو الفاظ جو ہے وہ خط کشیدہ یعنی انڈر لائن نظر آ رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مشکل الفاظ ہیں۔ انہی پیراگراف میں سے یعنی اسی پیراگراف میں سے جو ہے وہ ہم الفاظ توڑ جوڑ کے لیے بھی لیں گے اور ساتھ جو ہے وہ اس کے جملے بھی بنائیں گے۔ اب میں آپ کو پیراگراف جو ہے دوبارہ پڑھ کے سناتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ ہیں، جن الفاظ کو میں نے خط کشیدہ کیا ہے یعنی انڈر لائن کیا ہے، میں آپ کو وہ بھی جو ہے وہ پڑھ کر سناؤں گی تاکہ آپ کو توڑ کے جوڑ بنانے سے پہلے وہ الفاظ جو ہے وہ پڑھنے آ جائے۔ آدھی رات کا وقت ہے، سب گھر والے سو رہے ہیں، ایک کمرے میں لیمپ مطلب دیا، جیسے آج کل جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، چھوٹی جو ہے وہ ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، بلب ہوتا ہے چھوٹا سا کمرے میں ہم لگاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو ہے نا وہ لیمپ میں ہوتا تھا، چھوٹا سا جو ہے وہ بلب ہوتا تھا۔ یہ جو ہے بہت مطلب ڈیکوریٹڈ بھی ہو سکتا تھا اور سمپل جو ہے وہ شکل میں بھی ہوتا تھا۔ لیمپ مطلب دیا بھی ہم بول سکتے ہیں۔ لیمپ کی روشنی ہلکی، یہ لفظ ہے روشنی، ہلکی ہلکی پھیلی ہوئی ہے۔ اچانک ایک بزرگ یعنی جیسے ہمارے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہے، ان کو بزرگ بولتے ہیں۔ بزرگ خاتون کی آنکھ کھلتی ہے۔ کھلتی کا مطلب ہوتا ہے یعنی آنکھیں کھل جانا، بیدار ہو جانا، یعنی وہ بزرگ خاتون جو ہے وہ بیدار ہو گئی۔ وہ روشنی یہ لفظ دوبارہ جو ہے ریپیٹ ہوا ہے، روشنی کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے اور اس کمرے کی طرف چل دیتی ہے، یعنی جہاں سے لائٹ آ رہی تھی، جہاں سے روشنی نظر آ رہی تھی، اس کمرے کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے۔ اچھا، کیا دیکھتی ہے کہ ایک بچہ لیمپ کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ پڑھ رہا ہے۔ وہ حیرت سے کہتی ہے،
بیٹا، تم ابھی تک جاگ رہے ہو، یعنی اس بچے سے سوال پوچھتی ہے، پہلے اسے مخاطب کرتی ہے، پھر اس سے سوال پوچھتی ہے کہ تم ابھی تک جاگ رہے ہو، اتنی محنت کرو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ بچہ جواب دیتا ہے اماں، اب یعنی وہ بزرگ خاتون کو مخاطب کر رہا ہے، اماں محنت نہیں کروں گا تو بڑا آدمی کیسے بنوں گا۔ اب میں آپ کو جو ہے اس پیراگراف کے توڑ اور جوڑ یعنی جوڑ توڑ جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس اس تفہیم سے متعلق جو ہے وہ پہلا سوال ہے، جوڑ کے توڑ بنائیں۔ جوڑ میں آپ کے پاس سارے یہ الفاظ ہیں، پہلا لفظ ہے رات، دوسرا ہے وقت، تیسرا ہے گھر، چوتھا لفظ ہے سب، پانچواں ہے روشنی، چھٹا لفظ ہے کمرے، ساتواں لفظ ہے جاگ اور آٹھواں لفظ ہے محنت۔ جوڑ توڑ یا توڑ جوڑ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کو بنا سکے، یعنی مختلف حروف آپ جب ملاتے ہیں تو اس سے ایک لفظ بنتا ہے۔ اب جیسے یہاں پر 3 حرف ہیں، رے، الف اور تے، یہ 3 حرف ہیں حروف تہجی کے، جب آپ ان تینوں کو ملائیں گے تو اس سے ایک لفظ بنتا ہے اور وہ لفظ ہے رات۔ پھر اسی طرح اگلا ہمارے پاس جو ہے وہ حروف جو ہے وہ ہے واو، یہ ہے کاف اور یہ ہے تے، تو یہ جو تینوں حروف مل کر بنتے ہیں تو لفظ بنتا ہے وقت۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے گھر، گاف دو چشمی ہے گھ، یہ بھاری آواز ہے جو آپ نے پریپ کلاس میں کیا ہے، گھ، گاف دو چشمی ہے گھ اور رے ساتھ ملتا ہے تو یہ گھر بنتا ہے۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے سین اور بے، جب سین اور بے آپس میں ملتا ہے تو یہ لفظ سب بنتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے روشنی، لفظ ہے روشنی، روشنی میں آپ کو نظر آ رہا ہے پہلا حرف رے ہے، پھر واو ہے، پھر شین ہے، یہ دیکھیں شین کے 3 جو ہے وہ دندان ہیں، پھر اس کے بعد نون ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یا سوچیں گے کہ نون کا دندان کدھر گیا، تو وہ چھوٹی یہ کے ساتھ ابھار میں چلا گیا، یہ لفظ بن گیا روشنی۔ اب یہاں پر 1 2 3 4 5 حروف مل کر جو ہے وہ ایک لفظ بنا رہے ہیں اور وہ لفظ جو ہے وہ ہے روشنی۔ اچھا نمبر 6 میں آپ دیکھیں کاف، کمرے لفظ ہے، کمرے، تو کمرے میں سب سے پہلا حرف جو ہے وہ کاف میم کے ساتھ ملا، پھر رے کو ساتھ ملایا، پھر بڑی یہ مل گئے تو یہ آپ کے پاس لفظ بن گیا کمرے۔ پھر ہمارے پاس ہے جاگ، جیم، الف اور گاف، تو یہ بن گیا جاگ۔ پھر دیکھیں 8واں لفظ آپ کے پاس جو ہے وہ جوڑ ہے میم، پھر اس کے بعد ہے، میم کے بعد دیکھیں آپ ہے، پھر آپ کے پاس ہے نون اور پھر تے، تو یہ بنتا ہے محنت۔ چلیں اب میں آپ کو جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرواتی ہوں کہ اس کے ہم جو ہے وہ توڑ کیسے جو ہے وہ میں نے بنائے ہیں، جو میں نے بولے ہیں کیا وہی توڑ ہیں، کیا وہی حروف ان جو ہے وہ الفاظ میں میں نے لکھے ہیں آگے توڑ کے آگے لکھے ہیں، یا وہ حروف جو ہے وہ چینج ہے۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے رات، تو رات کے جو حروف ہمارے پاس ہیں وہ ہے دیکھیں رے، یہاں بھی رے ہے، یہ دیکھیں رے، پھر اس کے بعد تھا الف، پھر جو ہے وہ تے، ان تینوں حروف میں آپ کو پلس کا سائن نظر آ رہا ہے۔ پلس کا مطلب ہے یہ توڑ میں ہم ہمیشہ جو ہے وہ پلس کا سائن لگاتے ہیں، ملٹیپلائی کا، ڈیوائڈ کا یا ایکول کا سائن نہیں لگاتے ہیں۔ اردو میں ہمیشہ سے آپ نے پریپ کلاس میں بھی کیا تو آپ کو جب میڈم نے کلاس میں کروایا ہے تو جو ہے وہ توڑ میں میڈم نے پلس کا سائن ہی لگایا تھا۔ پلس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ تینوں حروف جب آپس میں پلس ہوتے ہیں یعنی جمع ہوتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ اب یہاں پر لفظ ہمارے پاس ہے رات، تو
آپ کے پاس جو ہے وہ پہلا حرف ہے رے، پھر اس کے بعد ہے الف اور پھر تے، تو یہ تینوں بن گیا رات، یہ تینوں حروف مل کر بن گئے رات۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس اگلا لفظ ہے واو، کاف اور تے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے واو پلس کاف پلس تے، تو یہ ہمارے پاس بن گیا وقت، واو پلس کاف پلس تے، کاف جو ہے وہ کش والا نہیں بلکہ نقطوں والا، واو پلس کاف پلس تے، یہ ہمارے پاس بن گیا وقت۔ پھر اس کے بعد جو ہے گھ، میں نے آپ سے کہا نا کہ گھ جو ہے وہ بھاری آواز ہے، یعنی بھاری جو الفاظ ہم نے پریپ کلاس میں کیے ہیں، پھر ہم یہ 1 کلاس میں بھی دوبارہ ریوائز کریں گے، پڑھیں گے، تو یہ گھ جو ہے یہ بھاری ورڈ ہے، اس نے اپنے ساتھ جو ہے رے کو ملا لیا، تو یہ ہمارے پاس بن گیا گھر، گاو 2 چشمی ہے گھ پلس رے، یہ بن گیا گھر۔ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے سین پلس بے، یعنی سین اور بے کو جب ہم دونوں کو پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس لفظ بنتا ہے سب۔ پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہے روشنی۔ اب دیکھیے روشنی میں کون کون سے حروف ہیں، رے پلس واو پلس شین پلس نون۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس روشنی ہے، روشنی میں ہے رے پلس واو پلس شین پلس نون پلس چھوٹی یہ 5 حرف ملے تو ہمارے پاس لفظ بن گیا روشنی۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے کمرے، کاف پلس میم پلس رے پلس بڑی 4 حرف ملے تو ہمارے پاس لفظ بن گیا کمرے، کاف پلس میم پلس رے پلس بڑی کمرے۔ پھر ہمارے پاس ہے جاگ، جیم، جاگ ہے جیم سے ہے، چے سے نہیں، جیم سے ہے جاگ، جیم پلس الف جا پلس گا جاگ۔ پھر ہمارے پاس آخری جو لفظ ہے وہ ہے محنت، میم ہے، میم پلس ہے پلس نون پلس تے، یہ ہمارے پاس بن گیا محنت۔ اب جو ہے ہم اپنے اگلے کام کی طرف جاتے ہیں اور اگلا کام ہمارا ہے الفاظ جملے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ہے الفاظ جملے، مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں، یعنی ہمارے پاس جو الفاظ ہم نے تفہیم سے لیے تھے وہ ہے وقت، گھر، محنت، بیمار، کمرے۔ آپ کو جو ہے کچھ الفاظ نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم نے جوڑ کے توڑ میں بھی جو ہے اس کو مطلب اس کے ہم نے توڑ بھی بنائے ہیں، جیسے کہ وقت، گھر، محنت، کمرے۔ صرف بیمار لفظ جو ہے وہ ہمارے پاس جوڑ توڑ میں نہیں تھا۔ پیراگراف جو ہمارے پاس تھا، جو تفہیم تھا، اسی تفہیم سے ہم نے جو ہے وہ جوڑ کے توڑ بھی جو ہے وہ لیے ہیں، اور اسی الفاظ جو ہے وہ الفاظ کے بھی ہم جملے بنا سکتے ہیں، اور بھی جو ہے ہم لفظ جو ہے وہ جملوں کے لیے چن سکتے ہیں، لیکن لفظ آپ کے پاس جو ہے وہ آسان ہو تاکہ آپ جو ہے وہ آسانی سے اس کا جملہ بنائیں اور آسان جملے بنائیں۔ اچھا، اب جملے کا جو ہے پہلے تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ توڑ جوڑ تھا، اب جو ہے وہ ہم جملے بنا رہے ہیں، تو جملہ ہمارے پاس جو ہے پہلا ہے وقت۔ آپ جو ہے ایک لفظ کے جو ہے وہ 2 جملے بھی بنا سکتے ہیں، 3 بھی بنا سکتے ہیں، لیکن جو اگلا آپ کے پاس جو ہے وہ ہوم ورک ہوگا، یعنی گھر کا کام ہوگا، تو اس میں آپ نے ایک لفظ کا ایک جملہ بنانا ہے۔ اب پہلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے وقت، تو دیکھیں میں نے یہاں پر 2 جملے بنائے ہوئے ہیں۔ میں وقت پر کام کرتا ہوں، میں وقت پر کام کرتا ہوں، میں اسکول وقت پر جاتا ہوں۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے گھر، میرا گھر بہت خوبصورت ہے، میرے گھر میں ایک چمن ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے محنت، میں محنت کر کے ڈاکٹر بنوں گا، میرا دوست کام محنت سے کرتا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے بیمار، میں بیمار ہوں، میری امی آج بہت بیمار ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے کمرے، میرے گھر میں 3 کمرے ہیں، میں اپنے کمرے کو صاف رکھتا ہوں۔ اچھا جی، اب آپ کا جو ہے وہ گھر کا کام ہے، جو تفہیم میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس میں سے آپ نے جوڑ توڑ
اور الفاظ جملے جو ہے وہ کاپی میں لکھنے ہیں۔